بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج 25ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے اور گزشتہ نشر زخرف کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اسی تسلسل میں آج سورہ زخرف کی تلاوت بھی مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ دخان کی بھی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ زخرف ناظرین قرآن کریم کی مشہور و معروف صورتوں میں سے ہے اور اس آیت نمبر زخرف کا لفظ موجود ہے، تو اسی پر اس صورت کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے۔ کل 7 رکوع اور 89 آیتیں ناظرین اس صورت کا حصہ ہیں۔ آغاز میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا ہے، قسم ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم کی، اور لوگوں کو دعوت فکر دی ہے۔ پھر اس کے بعد کفار کے رویے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیا اگر ان کا رویہ اسی طرح ہے، یہ مسلسل انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو کیا اس بنیاد پر ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، کہ کیا ہم تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اس ذکر کو روک لیں کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو یا تمہیں برا لگتا ہے؟ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ نزول آیات کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا اور انبیاء علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس پیغام کو پہنچایا گیا، اور پھر آگے آنے والے جو بھی وارثین ہیں اس علم نبوت کے، تو انہیں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ وہ بھی اپنی کوششوں کو اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ کفار کے کفر کے باوجود، منکرین کے انکار کے باوجود یہ دین اپنا پیغام اسی طریقے سے پہنچاتا رہے گا۔ یہ اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر ایک میسج دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر پچھلی امتوں کے کچھ لوگوں کا حال بیان کیا گیا کہ انہیں ان کی طاقت کے باوجود وہ برے انجام سے دوچار ہوئے، کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو کفار قریش سے کہیں بڑھ کر وہ طاقتور لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہلاک کیے گئے۔ تو کفار کو اور ان کے بعد آنے والے تمام لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس انجام سے کہ جس کے بعد پھر وہ کبھی بھی نہیں سنبھل پائیں گے۔ یہ بھی بارہا آیتوں میں یہ مضامین گزر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ اوصاف بیان فرمائے کہ کس طریقے سے آسمان سے اللہ رب العالمین بارش نازل فرماتا ہے اور اس سے مردہ زمینوں کو کس طریقے سے زندہ فرماتا ہے، اور یہ اس لیے بیان کیا تاکہ کفار کے اس اعتراض کا جواب ہو جائے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، جبکہ وہ گل سڑ کے ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم بارشیں نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے، تو جب مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے، لہلہاتے باغات بن سکتے ہیں، تو زمین کے اندر جو مدفون ہیں ہم انہیں کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ فرمایا کذالک تخرجون، یوں ہی تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرتیں بیان فرمائی۔ پھر اور بھی قدرتوں کا بیان کیا کرتے ہوئے پھر جہاں سواریوں کی بات آئی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی، مویشی پیدا فرمائے جن پر تم سواری کرتے ہو، سواری کی بات کے تعلق سے پھر اللہ رب العالمین نے وہ جملہ بیان فرمایا کہ جو جملہ آج ہمیں پڑھنا چاہیے، کہنا چاہیے جب ہم سواری پر بیٹھیں۔ فرمایا کہ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ جب جانوروں پر یا سواریوں پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ مشہور سفر کی دعا ناظرین اس تلاوت کا حصہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، کہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا اس سواری کو، ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم خود سے قابو رکھنے والے نہ تھے۔ وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس دعا کی ناظرین بڑی برکت ہے، پڑھنا چاہیے اس کو۔ بعض ایسے واقعات بھی مفسرین نے لکھے ہیں ان آیتوں کی، اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی نے اور دیگر نے، کہ بعض لوگوں نے کچھ اعراض کیا کہ کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی اور کون سا ضروری ہے اس کو پڑھنا، تو ان کا جانور اچانک بدک گیا اور ایسا زور سے جناب وہ چلنے لگا کہ پھر وہ اس پہ سنبھل نہ پائے، اس نے پٹخ دیا لوگوں کو۔ ایسے واقعات لکھے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اعراض کیا اور معمولی سمجھا اس طرح کے کچھ کلمات پڑھنے کو۔ ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ زمینی حادثات بھی ہوتے ہیں، سمندری حادثات بھی ہوتے ہیں، اور آج کے اس دور میں تو اب ہم فضائی حادثات بھی دیکھتے ہیں۔ آنن فانن لوگ، کتنی بڑی تعداد میں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ایک جہاز جب تھوڑا سا کچھ لرزش کرنے لگے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ پھر تباہ ہو جائے تو اور بڑے مصائب و عالم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر مرحلے پر، فضائی سفر کر رہے ہیں آپ، بحری سفر کر رہے ہیں یا زمینی سفر کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، یہ آیات پڑھنی چاہیے۔ سورہ قریش بھی علماء نے بیان فرمائی، سورہ قریش بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت سے حادثات سے اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین
کفار کے کچھ رویے بیان کیے کہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں بیٹیوں کو بہت حقارت سے دیکھتے ہیں، عورت کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ بناتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جب انہوں نے اولاد کا نظریہ گھڑا کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد ہے، جب اس طرح کی باتیں بنائیں تو اللہ کی طرف انہوں نے بیٹیوں کی نسبت کی. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ جس بیٹی کو وہ پسند نہیں کرتے کفار، اللہ کی طرف جب نسبت کرنے کی باری آئی تو انہوں نے بیٹی کا انتخاب کیا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی. کبھی فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ ناظرین اللہ نے توجہ دلائی اس طرف کہ یہ کیسی عجیب فیصلے کرتے ہیں. ایک آگے چل کر آیت آئے گی 27ویں پارے میں، تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کہ یہ تو بڑی تمہاری بھونڈی اور عجیب تقسیم ہے یہ کہ جب تمہیں اپنی اولاد کے لیے تم بات کرتے ہو تو بیٹوں کا انتخاب کرتے ہو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتے ہو تو بیٹیوں کا تم انتخاب کرتے ہو، اللہ کی طرف جب منسوب کرتے ہو تو بیٹیوں کو. تو یہ تمام باتیں اللہ نے بیان کی اور فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب انہیں خود ان کے اپنے لیے بشارت دی جائے، اطلاع دی جائے کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں ظل وجهه مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ قزیم، اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. یہاں پر ناظرین ایک نقطہ ہے جو کہ غور طلب ہے، آیت نمبر 17 چل رہی ہے سورہ زخرف کی. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب انہیں بشارت دی جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بیٹی کی بات کو بشارت کے لفظ سے تعبیر فرما رہا ہے. گو کہ کفار اس کو بشارت نہیں سمجھتے تھے، خوشخبری کنسیڈر نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ اسے بشرا کے لفظ سے تعبیر فرما رہا ہے. یعنی بیٹی کا وجود اور بیٹی کا پیدا ہونا بھی بالکل اسی طرح بشارت ہے، خوشخبری ہے، جیسے بیٹے کا پیدا ہونا خوشخبری ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ لفظ بشرا سے اللہ نے اس کو بشارت قرار دیا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ اپنی برائیوں کو اور کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، اور اس طرح کی باتیں. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ یہ محض قیاس آرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب ان پر کوئی بات آتی ہے تو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ محض گمان میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور بات یہ کہ ان کے پاس اپنے کفر پر، اپنی بت پرستی پر کوئی دلیل نہیں ہے. ان سے کوئی دلیل مانگی ہے تو کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے. یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے آبا و اجداد کی تقلید کے. یہاں پر رک کر ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جس تقلید کی قرآن ناظرین مذمت کرتا ہے وہ جاہلانہ تقلید ہے، وہ تقلید ہے جو جاہل لوگوں کی تقلید ہوتی ہے. اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ لہذا ہمیں نیک لوگوں کی، بزرگوں کی اور ائمہ دین کی بھی پیروی یا تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو یہ غلط استدلال ہوگا. کیونکہ یہ تقلید جس کی یہاں بات چل رہی ہے وہ جاہلوں کی، گمراہ لوگوں کی اور کفر و شرک کے معاملات میں تقلید ہے. جبکہ دنیا میں جو نیک لوگوں کی، صالحین کی تقلید ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے برسا برس سے، صدیوں سے، اور ان نیک لوگوں کی کہ جن کی نیکی پر، جن کے نیک ہونے پر امت کا اتفاق ہے، اور اللہ نے پھر دنیا بھر میں ان کے ماننے والے پھیلا دیے، اور ماننے والوں میں بھی عام لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے ائمہ دین ہیں. یعنی اگر آج ہم ان تمام ائمہ دین کے ماننے والوں میں دیکھیں تو بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے. داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، کتنے بڑے صوفی باکمال بزرگ ہیں، مگر پوچھیں کہ آپ کس کی پیروی کرتے ہیں تقلید، تو کہتے ہیں جی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیتیں ہیں تفسیر قرآن کے معاملے میں اور بڑے علوم کے معاملے میں. لیکن پوچھیں آپ کس کی تقلید کرتے ہیں اتنے علم کے باوجود، کہتے ہیں جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت عبد القادر جیلانی اتنے بڑے ولی کامل، کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ جی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ائمہ دین متین ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تقلید وہ کہ جس کو امت نے اختیار کیا وہ ایک الگ ہے، اور یہاں جس کی مذمت ہو رہی ہے وہ آبا و اجداد کے نظریات اور ان کی گمراہیوں کی تقلید ہے جس کی قرآن مذمت کرتا ہے، اور ہمیں بھی یقیناً اس کی مذمت کرنی چاہیے. باقی اس کے علاوہ ناظرین پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمائے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم سے، ان کے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور انہیں کلمہ حق کی طرف لانے کی آپ نے کوشش فرمائی. اس کے بعد پھر کفار قریش حسب سابق، حسب عادت جس طرح عجیب و غریب اعتراضات کیا کرتے تھے، تو ایک عجیب اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ اگر اللہ نے یہ قرآن اتارنا ہی تھا اور اگر یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس نے دو بڑے شہروں کے بندوں پر نازل کیوں نہیں کیا؟ ان کا مطلب تھا کہ ایک شہر مکہ ہے، ایک طائف ہے، یہ دو بڑے شہر جس کو وہ کہتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. ولید بن مغیرہ تو کہتا تھا ایک میں ہوں اور ایک ثقفی ہے، ابن مسعود ثقفی ہے، تو کیوں نہیں مجھ پر یا ان پر یہ قرآن نازل ہوا؟ اس کے لیے اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیوں کیا کہ جو خاندانی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے کوئی ایسا ان کا ایسا
ایسا پس منظر نہیں ہے جس کو دنیاوی اعتبار سے بڑا کہا جا سکے، یہ ان کی اپنی سوچ تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا اور کتنے خوبصورت انداز سے انہیں رد کیا ہے۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمتیں یہ بانٹیں گے اب؟ رب کی رحمت کی تقسیم یہ کریں گے اب؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ میری یہ کتاب قرآن مجھے کس کو عطا کرنی ہے، کس پر نازل کرنی ہے، اور وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کتاب تو کتاب، ہم نے تو معیشت کی تقسیم بھی اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہم تقسیم کرتے ہیں کہ کون کس چیز کا اہل ہے، اس کو اس کے مطابق عطا فرماتے ہیں، پھر اس کی بھی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو رحمان عز و جل کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کا انجام فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، منہ پھیرے رہتے ہیں، نقید لہو شیطان، تو پھر ہم ایک شیطان ہی اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، فہو لہو قرین، جو ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے، لیصدونہم، پھر وہ شیطان انہیں روکتا ہے نیک راستوں سے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے دوری کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ تو اور شیطان کو اپنے قریب آنے کی دعوت دینے کے مترادف ہے، اور پھر مسلسل شیطان اسے اپنے ساتھ چلاتا رہتا ہے، اور وہ مسلسل شیطان کا کھلونا بن کے رہ جاتا ہے۔ اور آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب قیامت کا دن پھر آئے گا اور وہ کہے گا کہ کاش، جو یہاں پہ بیان کیا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان دوری ہوتی جیسے کہ مشرق و مغرب میں دوری ہے، لیکن اس وقت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین پھر اسی میں حضرت موسیٰ و فرعون کا جو مکالمہ ہے، عام طور پر قرآن نے ان مضامین کو اختیار کیا، یہاں پھر اس کا اعادہ فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کے درمیان یہ تمام مکالمات ہوئے ہیں، لیکن بالآخر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا، ان کی جہد مسلسل کس طرح رنگ لے کر آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرعون کے تکبر کا بھی ایک انداز یہاں پر بیان کیا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو کل کی گفتگو میں شامل کریں گے۔ سورہ دخان کی بھی آج کچھ حصے کی تلاوت ہوئی، لیکن انشاءاللہ کل کی نشست میں سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ زخرف کی کچھ آیتیں جو مزید باقی ہیں، انشاءاللہ ان مضامین کو کل کی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔